آج کی اس بابرکت جمعۃ المبارک کے نشست میں میں آپ حضرات کے سامنے درود شریف کی فضیلت اور اس کی اہمیت کو بیان کروں گا۔ اللہ تعالیٰ اس ارادے کے اندر برکتیں عطا فرمائے۔ درود کی فضیلت اور اسلام کی حقیقت کے ساتھ اس بات کو بھی بیان کرنے کا یہ بے حد ضروری ہے کہ امام الانبیاء خاتم المرسلین سید القونین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر درود شریف کے کس طرح پہنچتا ہے، اللہ خوش رکھے اور ساتھ ہی ساتھ اس خطبے کے اندر تلاوت کردہ آیت کا مفہوم اور اس کی تفسیر کا بیان کرنا یہ بھی بے حد ضروری ہے۔ سامعین گرامی، یہ حقیقت ناقابل تردید ہے کہ اس کائنات کا ایک کلمہ پڑھنے والے کے لیے سب سے بڑے محسن اگر کوئی ہے تو وہ اللہ رب العزت کی ذات گرامی ہے۔ اللہ رب العزت کے بعد سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی یہ کائنات کے اندر ایک کلمہ پڑھنے والے کے لیے سب سے بڑے محسن ہیں۔ آپ نے دین کو پہنچانے کے لیے اور ہدایت کو پھیلانے کے لیے اور قرآن کی تعلیم کو عام کرنے کے لیے آپ نے مخلوق خدا کو دوزخ سے بچانے کے لیے، جہنم سے بچانے کے لیے اور جنت کی ابدی نعمتوں کا حقدار بنانے کے لیے جتنی محنت، جتنی مشقت اٹھائی ہے، جتنی جدوجہد اور جتنی کوشش کی ہے، اس محنت کا ہزارواں بلکہ کروڑواں حصہ بھی کسی دوسرے مسئلے میں نہیں پایا جاتا۔ آپ ہر وقت اسی فکر اور اسی غم میں مبتلا رہے کہ میں لوگوں کی ہدایت کے لوگوں کو ہدایت کی نعمت نصیب ہو جائے، لوگوں کو کس طرح ہدایت کی نعمت دے سکوں اور یہ لوگ دوزخ کے ابدی عذاب سے کس طرح بچ سکتے ہیں۔ آپ کی اس فکر کو قرآن مقدس نے ان الفاظوں کے اندر بیان کیا ہے، فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، کہ وہ اپنی جان سے بھی زیادہ ایمان والوں کی جان کی فکر کیا کرتے تھے۔ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، ایمان والوں کی اپنی جان سے بھی زیادہ وہ زیادہ حریص اس بات کی طلب رکھا کرتے تھے کہ کس طرح میں ایمان والوں کو جہنم کی عذاب سے بچا سکوں، ان کو دوزخ سے بچا کر ان کو جنت کی ابدی نعمتوں کے اندر داخل کر سکوں۔ ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس فکر اور غم کی حالت کو یوں بیان کرتے ہیں، کان داعب الفکر متواصل الاحزان، کہ وہ ہمیشہ فکر مند رہتے تھے صرف اسی غم کے لیے، اور کوئی غم ان کے اوپر طاری نہیں ہوا کرتا، صرف یہی سوچا کرتے تھے کہ کس طرح میں ان لوگوں کو جہنم
کے عذاب سے بچا کر جنت کا مستحق بنا۔ صرف یہی طلب ان کے دل میں ہمیشہ رہا کرتے تھے، صرف ہمیشہ یہی سوچ، یہی فکر ان کے ذہن میں رہا کرتی تھی کہ میں ان کو جنت کی ابدی نعمتوں کے اندر کس طرح داخل کر سکتا ہوں۔ خاص کر اپنی امت کے لیے جو شفقت اور مہربانی آپ کے دل میں تھی، اس کا کوئی حساب اور کوئی حد نہیں ہے۔ امت کے لیے خیر خواہی اور یہ جذبہ کہ اللہ کا دین امت کے آخری فرد تک پہنچ جائے آپ کے مزاج میں شامل تھا، اور پھر یہ شفقت اور خیر خواہی یہ صرف اس دنیا تک محدود نہیں رہی، بلکہ میدان محشر کے اندر بھی اسی کا ہی مظاہرہ ہوگا۔ لواء الحق کے نیچے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جگہ ملے، حوض کوثر سے آپ اپنے ہاتھوں سے ایمان والوں کو جام دلائیں گے، شفاعت فرما کر ان کو اپنے ساتھ جنت کے اندر لے کر جائیں گے۔ یا رب امتی، یا رب امتی کی فریادیں لگائیں گے، فریاد کریں گے۔ جو پیغمبر اتنا مہربان ہو، جو پیغمبر اتنا مشفق ہو، جو پیغمبر اتنا شفیق ہو، جو پیغمبر نفسا نفسی کے دن بھی امتی امتی کے نعرے لگا رہا ہو، اپنی امت کو یاد کر رہا ہو، کوثر کے مقام پر جام پلا رہا ہو، گناہگار امت کی بخششیں کے لیے اللہ کے سامنے گر گرا کر دعائیں کر رہے ہو، دعائیں مانگ رہے ہو، تو کیا اس شفقت اور مہربانی کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ اس مشفق اور شفیق پیغمبر کا نام نامی، اس میں گرامی جب ایک مسلمان کے سامنے لیا جائے تو اس مسلمان کی زبان سے بے ساختہ درود نکلے؟ کیا ایک مسلمان کی زبان سے درود نہیں نکل سکتا کہ وہ اپنے مشفق پیغمبر پر درود و سلام بھیجے، وہ اپنے پیغمبر کے درجات کی مزید بلندی کے لیے اپنے رب کے حضور التجائے کرے، وہ کہے مولا ہمارے شفیق پیغمبر کو اپنی رحمتوں اور برکتوں سے مزید والا مال فرما۔ آگے ہی تو نے ان کے اوپر اپنی رحمتوں اور برکتوں کے دروازے کھول رکھے ہیں، اے اللہ ہماری دعاؤں کے بدولت بھی تو ان کے اوپر مزید رحمتوں مزید برکتوں کے دروازے بتا۔ رحمت و برکت، درجات کی بلندی اور سلامتی کی اس دعا پر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محتاج نہیں ہے۔ یہ رحمت، یہ برکتیں، یہ درجات کی بلندیاں اور سلامتی تو ہر وقت اللہ کے دربار سے ان کو عطا ہو رہی ہے۔ ہمیں تو حکم دیا گیا ہے کہ تم بھی اپنے پیغمبر کی سلامتی اور بلندی درجات کی دعائیں مانگو۔ اس کا جو فائدہ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ہوگا، لیکن ساتھ ہی ساتھ اس کا فائدہ درود بھیجنے والے کو بھی ہوگا کہ اس کے نامہ اعمال کے اندر مزید اجر و ثواب، مزید نیکی بھلائی اور رحمتوں سے مالا مال وہ شخص ہو جائے۔ امام الانبیاء کو تو فائدہ ہوگا، لیکن ساتھ ہی ساتھ بھیجنے والے کو بھی فائدہ ہوگا کہ اس کے نامہ اعمال میں مزید نیکیوں کا اضافہ ہو جائے گا۔ آئیے ارشادات نبی کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ درود پڑھنے والے پر اللہ رب العزت کس قدر اجر و ثواب، کس قدر بلندی درجات کا وعدہ فرماتے ہیں۔ پہلی حدیث امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے ہی مشہور صحابی ہیں، اور صحابی بھی کوئی عام صحابی نہیں بلکہ وہ صحابی جن کا شمار عشرہ مبشرہ کے اندر ہوتا ہے،
وہ عشرہ مبشرہ کہ جن کو دنیا کے اندر جنت کی بشارت خود لسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملی. وہ صحابی کہ جو عشرہ مبشرہ کے اندر شامل ہے، جن کا نام نامی سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ منورہ سے باہر نکلا. ہم ایک باغ کے اندر پہنچے، فسجد فاطال السجود، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس باغ کے اندر ایک سجدہ کیا. وہ سجدے کے اندر گر گئے، لیکن وہ ایک سجدہ کوئی عام سجدہ نہیں تھا. وہ ایک سجدہ بڑا ہی طویل، بڑا ہی لمبا سجدہ تھا. اتنا لمبا، اتنا طویل سجدہ کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں انتظار کے اندر بیٹھ گیا. میں بیٹھ گیا کہ آپ سجدے سے فارغ ہوں گے تو ایک بات کہوں گا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا لمبا سجدہ کیا کہ مجھے میرے دل کے اندر نہ خوف پیدا ہو گیا، مجھے خوف آنے لگ گیا، میں ڈر گیا، میرے دل میں وحشت آ گئی. کس چیز کی وحشت؟ خشیت ان یکون اللہ قد توفاہ، کہ مجھے اس چیز کی وحشت نے آ کر گھیر لیا کہ آپ نے اتنا لمبا سجدہ کیا ہے کہ مجھے ڈر تھا کہ کہیں اللہ رب العزت نے آپ کی روح مبارک کو قبض تو نہیں کر لیا، آپ فوت تو نہیں ہوگے، آپ وفات تو نہیں پاگے. یعنی اتنا لمبا سجدہ کہ دیکھنے والے کو یوں لگے کہ آپ کی روح قبض ہو. حضرت عثمان بن عوف رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ وسوسہ آنے لگا کہ آپ کی روح مبارک کو پرواز نہیں کر گئی. کافی دیر کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر مبارک کو اٹھایا، میرے حزن، میرے غم اور میری حالت کو دیکھا تو فرمانے لگے مالک یا عبد الرحمن بن عوف، عبد الرحمن بن عوف کیا ہوا ہے آپ کو؟ آپ کیوں اتنے پریشان ہیں؟ آپ کیوں اتنے غم زدہ ہیں؟ آپ کے اوپر یہ حالت کیوں طاری ہو چکی ہے؟ حضرت الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے ساری صورتحال آپ کے سامنے رکھی. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج جو حالت میں نے آپ کی دیکھی ہے نا، اس سے پہلے میں نے یہ حالت آپ کی کبھی نہیں دیکھی. آپ نے آج اتنا طویل سجدہ کیا، اتنا لمبا سجدہ کیا کہ آپ نے فرمایا کہ اس سے پہلے اتنا طویل سجدہ آپ نے کبھی نہیں کیا. میرے دل میں یہ وسوسہ اور خیال آنے لگا کہ کہیں آپ کی روح تو نہیں پرواز کر گئی. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، غم زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. حضرت جبریل روح الامین علیہ السلام یہ میرے پاس آئے تھے اور اللہ رب العزت کا پیغام لے کر میرے پاس آئے تھے. اللہ رب العزت نے میری امت کو ایک بہت بڑے انعام سے مالا مال فرمایا. میں اس انعام کے شکرانے کے طور پر میں نے آج اتنا لمبا اور طویل سجدہ کیا. جبریل امین نے میری امت کے لیے بہت بڑی نعمت، بہت بڑا انعام لے کر آئے ہیں، اور میں اس انعام کا شکر ادا کرنے کے لیے اللہ کے سامنے اتنا لمبا اور طویل سجدہ کیا. وہ انعام اور وہ احسان یہ ہے کہ خود رب کائنات نے فرمایا ہے من صلی علیک صلاۃ صلیت علیہ ومن سلم علیک سلمت علیہ. کہ میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جو شخص آپ کے اوپر ایک مرتبہ درود پڑھے گا میں اللہ اس کے اور شخص کے اوپر اپنی رحمتوں کی بارش برسا دوں گا. ومن سلم علیک سلمت علیہ، اور جو ایک مرتبہ آپ کے اوپر سلام بھیجے گا میں کائنات کا رب اس کے اوپر سلام بھیجوں گا. اور ایک روایت میں ہے کہ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری دی گئی کہ آپ اپنے امت کو یہ خوشخبری سنا دیں کہ آپ کی امت کا جو شخص ایک مرتبہ آپ کے اوپر درود شریف پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس ایک مرتبہ درود شریف کے پڑھنے کی وجہ
10 نیکیاں لکھ دیں گے، اور صرف 10 نیکیاں ہی نہیں بلکہ اس کے 10 گناہوں کو بھی اللہ معاف فرما دے۔ یعنی کتنی بڑی نعمت، کتنا بڑا انعام امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا کہ ایک طرف گناہ کم ہو گئے اور ایک طرف نیکیوں کے اندر اضافہ ہو گیا۔ اللہ رب العزت نے صرف ایک طرف نہیں معاملہ رکھا بلکہ دونوں طرف اللہ رب العزت نے معاملات کو رکھ کر گناہوں کو بھی کم کر دیا اور نیکیوں کو بھی بڑھا دیا۔ کتنی بڑی نعمت، کتنا بڑا انعام اللہ رب العزت نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا کہ ایک مرتبہ درود پڑھو، 10 نیکیاں بھی حاصل کرو اور 10 گناہ بھی معاف فرما لو۔ کتنی بڑی نعمت ہے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی علیہ صلاۃ واحدا صلی اللہ علیہ 10 صلوات، کہ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود شریف پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے ایک مرتبہ درود شریف کے پڑھنے کی وجہ سے اس بندے کے اوپر 10 رحمتیں نازل فرمائیں گے۔ وَحُطَّتْ عَنْهُ 10 خطیئات، اور صرف 10 رحمتیں نازل نہیں فرمائیں گے بلکہ اس کے نامہ اعمال میں سے 10 گناہوں کو بھی معاف فرما دیں گے، اور صرف 10 گناہوں کو معاف نہیں فرمائیں گے وَرُفِعَتْ لَهُ 10 درجات، بلکہ اللہ رب العزت اس کے درجات کے اندر 10 گنا مزید برکتیں عطا فرمائیں گے، 10 درجوں کو بھی اللہ عطا بلند فرمائیں گے۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھے، 10 نیکیاں بھی مل گئیں، 10 گناہ بھی معاف ہو گئے، اور 10 درجے مزید بلندی انسان کو۔ صرف ایک مرتبہ درود شریف کے پڑھ لینے کی وجہ سے انسان کو اتنی بڑی نعمت، اتنی بڑا ثواب، اتنا بڑا عمل حاصل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ایک روایت سیدنا ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک دن امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لے کر آئے، اور ان کی حالت یہ تھی السرور یرا فی وجہہ، کہ خوشی ان کے رخ انور سے صاف چھلک رہی، صاف نظر آ رہا تھا کہ آپ خوش ہیں، مسرت کے آثار ان کے رخ انور میں نمایاں نظر آ رہے ہیں۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ آج بہت ہی خوش اور مسرور معلوم ہوتے ہیں، آج آپ کا چہرہ انور خوشی سے چمک رہا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میرے پاس میرے رب کا پیغام آیا ہے کہ جس پیغام میں کائنات کے رب نے فرمایا ہے لا یصلی علیک احد من امتک الا صلیت علیہ 10، کہ آپ کا جو امتی آپ کے اوپر ایک مرتبہ درود شریف پڑھے گا، میں اللہ رب العزت اس کے اوپر اپنی 10 رحمتیں تام فرما دوں، 10 رحمتیں نازل فرما دوں۔ وَلَا يُسَلِّمُ عَلَيْكَ أَحَدٌ مِّنْ أُمَّتِكَ إِلَّا سَلَّمْتُ عَلَيْهِ 10، اور جو امتی آپ پر ایک مرتبہ آپ کے اوپر سلام بھیجے گا، میں اللہ رب العزت اپنی طرف سے اس کے اوپر 10 بار سلام بھیجوں گا۔ یعنی خالق کائنات، مالک کائنات ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لینے کی بدولت انسان کے اوپر 10 رحمتوں کا نزول فرمائیں گے اور 10 بار خود سلام بھیجیں گے، تو اس سے بڑی اور کیا دولت انسان کو چاہیے کہ جو کائنات کا رب ہے وہ تمہیں سلام کر رہا ہے، تمہیں اس سے بڑھ کر اور کیا دولت چاہیے۔ ہر مومن، ہر ایمان والا، ہر وہ بندہ کہ جو توحید کے اوپر کاربند ہے، جس کے اندر خالص اللہ کی عبادت موجود ہے، کہ جو یہی چاہتا ہے کہ میرا اس دنیا کے اندر آنے کا اصل مقصد اللہ کی رضا کو حاصل کرنا ہے، جو ایمان کی دولت سے سرفراز ہو چکا، ہر وہ بندہ جو مومن ہے اس کی یہی خواہش ہے، ہر مسلمان کی یہی تمنا ہے، ہر بندہ مومن، ہر بندہ مسلمان کی یہی دلی حسرت ہے کہ اسے قیامت کے ہولناک دن کے اندر
اپنے مشفق اور مہربان پیغمبر کا قرب اور نزدیکی حاصل ہو۔ ہر بندے کی یہی چاہت ہے، میری چاہت بھی یہی ہے، آپ کی چاہت بھی یہی ہے کہ قیامت کے ہولناک دن کے اندر ہم نے اپنے شفیع پیغمبر کا قرب نصیب ہو جائے، قریبی نصیب ہو جائے۔ اسی آرزو کو پورا ہونے کے لیے ہر بندہ مومن وہ عبادات کو سر انجام دیتا ہے۔ اسی تمنا کے حصول کے لیے ہر بندہ مسلمان وہ نماز ادا کرتا ہے، وہ روزے رکھتا ہے، وہ حج ادا کرتا ہے، وہ صدقے دیتا ہے، وہ روزے رکھتا ہے، وہ وظیفے ادا کرتا ہے، وہ نوافل پڑھتا ہے، وہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے، مگر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے دن اپنے قرب اور نزدیکی حاصل کرنے کا ایک آسان نسخہ یہ ایمان والوں کو بتلا دیا ہے کہ اگر تم میرا قرب، میری نزدیکی قیامت کے ہولناک دن کے اندر حاصل کرنا چاہتے ہو تو اس کا ایک آسان نسخہ میں تمہیں بتا دیتا ہوں۔ وہ نسخہ کیا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اول الناس بی یوم القیامت اکثرهم علی صلاۃ، کہ تم میں سے سب سے زیادہ قریب کل قیامت کے ہولناک دن میں میرے وہی شخص ہوگا اکثرهم علی صلاۃ، کہ جو سب سے زیادہ میرے اوپر درود پڑھنے والا ہو۔ سب سے زیادہ درود پڑھنے والا شخص کل قیامت کے دن اتنا ہی نزدیک، اتنا ہی قرب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حاصل کر لے۔ کیا وظیفہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جو بندہ سب سے زیادہ درود پڑھنے والا ہے کل قیامت کے دن وہ شخص میرے اتنا ہی قریب ہو جائے۔ ہر بندہ مومن کی یہی خواہش ہے کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب حاصل کرے، اور قرب کا آسان ترین نسخہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی فزیکل ایکسرسائز نہیں بتلائی بلکہ آسان ترین نسخہ بتلایا جس کے لیے کوئی وقت کی قید نہیں، کوئی جگہ کی قید نہیں، کسی قسم کی کوئی قید نہیں ہے، بلکہ آسان ترین نسخہ بتلا دیا کہ تم جہاں پر بھی ہو، جس حال میں بھی ہو، بس میرے اوپر درود پڑھتے رہو۔ کل قیامت کے دن تمہارے نامہ اعمال میں جتنے زیادہ درود ہوں گے اتنا ہی تم میرے قریب ہو۔ غور کیا آپ نے؟ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب قیامت کے دن حاصل ہوگا تو درود شریف پڑھنے کی وجہ سے ہوگا، اور صرف قرب ہی نہیں بلکہ یہی درود پڑھنے والے کے اعمال میں، میزان میں اتنا وزنی عمل ہوگا کہ برائیاں اور گناہ مل کر بھی اس کے گناہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ برائیاں اور گناہ اس کے مقابلے میں ہلکی ہو جائیں گی درود شریف کے مقابلے کے۔ جتنا زیادہ درود ہوگا گناہ بھی برائیاں بھی مل کر بھی اس درود کا مقابلہ نہیں کر سکیں گی، بلکہ گناہ اور برائیاں بھی ہلکی ہو جائیں گی۔ یہ درود شریف یہ بہت بڑی دولت ہے، اس کو کوئی عام دولت نہ سمجھنا، یہ بہت بڑی دولت ہے، اور اپنی زندگی کو غنیمت سمجھتے ہوئے جتنی زندگی ہے اس کے اندر کثرت سے درود شریف کو پڑھیں، کیونکہ یہ کوئی عام دولت نہیں، بہت بڑی دولت ہے۔ یہ ایک درود شریف یہ ایسی دولت ہے کہ برائیاں اور گناہ بھی اس درود کا مقابلہ نہیں کر سکیں گی۔ یہ درود ایسی دولت ہے کہ درود کا پڑھنا یہ پرسی رات کے اندھیرے کے اندر روشنی کا سبب بن جائے گا۔ درود شریف یہ ایک ایسی دولت ہے کہ قیامت کے دن انسان کو روشنی عطا فرمائے۔ اس لیے ایک مومن کو چاہیے کہ وہ کثرت کے ساتھ اپنے شفیق اور مہربان پیغمبر کے اوپر جس قدر ہو سکے درود شریف کو پڑھے، جتنا ہو سکے درود شریف کو پڑھے۔ یہ پرصراط کے اوپر روشنی کا سبب بن جائے گا، قیامت کے دن کے اندر روشنی کا سبب بن جائے گا، برائی اور گناہ بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے، اور تمہارے 10 نیکیوں کے 10 نیکیوں کا بھی اضافہ ہو جائے گا، تمہارے 10 گناہ بھی معاف ہو جائیں گے، تمہارے نامہ اعمال
کے اندر تمہارے درجوں کے اندر بھی 10 درجوں کا مزید اضافہ ہو جائے. اور انسان کو کیا چاہیے؟ اس سے بڑی دولت انسان کو کیا چاہیے؟ مشہور صحابی حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ جب رات کے 2 حصے گزر جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کھڑے ہوتے اور فرماتے ایھا الناس کہ لوگوں اذکروا اللہ، اللہ کا ذکر کرو. اذکروا اللہ، اللہ کو یاد کرو جس قدر ہو سکے. اللہ کو یاد کرو. کیوں؟ جاءت الراجفہ، یوں خیال کرو کہ زلزلہ برپا کرنے والی قیامت آ گئی ہے. اس لیے اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے اٹھو اور اسے یاد کرو. ہر دن کو، ہر وقت کو یوں سمجھو کہ جاءت الراجفہ، کہ قیامت برپا کر دینے والا زلزلہ آ چکا ہے. لہذا اس قیامت کو برپا کر دینے والے زلزلے کے آنے سے پہلے اپنے رب کو راضی کر لو. اپنے رب کو اپنے آپ سے راضی کر لو، کیونکہ جب رب راضی ہو جائے گا تو پھر اور کسی چیز کی ضرورت تمہیں محسوس نہیں ہوگی. یہی سوچو کہ ہو سکتا ہے اگلا لمحہ قیامت برپا ہو جائے. اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کے 2 حصے گزر جاتے تو اٹھ کھڑے ہوتے اور فرماتے یا ایھا الناس، یا ایھا الناس اذکروا اللہ، اذکروا اللہ، کہ لوگوں اللہ کو یاد کرو، اللہ کو یاد کرو. اللہ کو اپنے آپ سے راضی رکھو، اللہ کو اپنے آپ سے راضی کرو. یہ نہ سوچو کہ ہم اپنے آپ کو راضی کیسے کریں گے، بلکہ اپنی نیند کو ختم کر کے اپنے رب کو اپنے آپ سے راضی کرو. ابی بن کعب رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی اکثر الصلاۃ علیک فکیف اجل لک من صلاتي. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کی ذات اقدس پر بہت زیادہ درود بھیجنا چاہتا ہوں، تو اپنے اوقات دعا میں اور اپنے اوقات وظائف میں سے درود کے لیے کتنا وقت نکالوں؟ یعنی میں آپ کے اوپر بہت زیادہ درود بھیجنے والا ہوں، لیکن آپ مجھے بتائیے کہ میں اپنی اوقات دعا کے اندر، اپنے وقت وظائف کے اندر میں کتنا وقت آپ کے لیے نکالوں کہ میں آپ کے اوپر درود شریف پڑھا کروں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما شئت، کہ ابی بن کعب جتنی آپ کی چاہت اور منشا ہے نا، آپ اتنی مقدار مقرر کر لیں. آپ اتنی مقدار اپنی دعا کے اندر میرے اوپر درود کی مقرر کر لیں. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وقت دعا میں سے میں 1/4 حصہ درود کے لیے مخصوص کر لوں تو کیا یہ کافی ہو جائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما شئت فإن زدت فهو خير لك، کہ ابی بن کعب جتنا آپ چاہے آپ کر سکتے ہیں. آپ کی دعا ہے، آپ کی مرضی ہے، آپ کی منشا ہے، جتنا آپ چاہے کر سکتے ہیں. فَإِن زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ، لیکن ساتھ ہی ساتھ فرمایا اگر آپ مزید درود کو بڑھا دیں گے تو یہ درود کا بڑھانا آپ کے لیے اور بہتر ہو جائے گا. میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وقت دعا اور وظائف میں سے اگر میں آدھا وقت درود کے لیے مقرر کر لوں تو کیا یہ کافی ہو جائے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا فرما شئتا، کہ جو آپ چاہے آپ وہ کر سکتے ہیں. آدھا مقرر کر لے، پورا مقرر کر لے، 1/4 حصہ مقرر کرے، 3 حصہ مقرر کرے، آپ کی مرضی ہے، آپ کی دعا ہے، آپ کی زبان ہے، جو آپ چاہے آپ کر سکتے ہیں. لیکن فَإِن زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ، اگر آپ مزید اس کو اور بڑھائیں گے تو وہ درود کا بڑھانا آپ کے لیے اور بہتر ہوگا، وہ آپ کے حق میں اور بہتر ہو جائے گا. میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر میں اپنے وقت دعا کے اندر، وقت وظائف کے اندر میں 2 حصے آپ کے اوپر درود پڑھنے کے لیے خاص کر دیتا ہوں، تو کیا یہ میرے لیے کافی ہو جائے گا؟ باقی وقت کے اندر میں
دعا کر لوں گا، وظیفے پڑھ لوں گا، تو کیا 2 حصے آپ کے اوپر درود پڑھ لینے کے لیے کافی ہو جائیں گے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا معاشیتا، کہ جو آپ چاہیں آپ کر سکتے ہیں، آپ کی مرضی ہے، آپ کی منشا ہے، لیکن فَإِن زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ، اگر آپ مزید اس کو بڑھائیں گے تو یہ مزید درود کا بڑھانا یہ آپ کے حق میں کئی گنا بہتر ہو جائے گا۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سوچا کہ میں نے جب 3 حصے کیے تو آپ نے فرمایا زیادہ کریں گے تو اور بہتر ہوگا۔ پھر میں نے کہا آدھا کرو تو آپ نے مزید فرمایا کہ اگر زیادہ پڑھو گے تو اور بہتر ہوگا۔ پھر میں نے کہا اگر 2 حصے درود کے لیے خاص کر دو تو پھر آپ نے فرمایا زیادہ کریں گے تو اور بہتر ہوگا۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے اب عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجعل لک الصلاۃ کلھا، اگر میں اپنا سارا ذکر و اذکار کے لیے جو وقت ہے، ساری دعا کے لیے جو میرا وقت ہے، سارے وظیفوں کے لیے جو میں نے اپنا وقت نکالا ہے، اگر اس سارے وقت کے اندر میں صرف اور صرف درود پڑھنے کے لیے مقرر کر دو، سارا وقت میں درود کے لیے خاص کر دو، تو کیا یہ میرے لیے کافی ہو جائے گا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی نا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا تکفا اہمک ویکفر لک ذنبک، کہ اگر تم ذکر و اذکار کے لیے وظائف اور دعا کے وقت کے اندر، اس سارے وقت کے اندر تم میرے اوپر صرف درود پڑھتے رہو گے تو میں اللہ رب العزت تیرے تمام غم، تیرے تمام سارے کے سارے فکروں کی کفایت کرے گا، اور صرف فکروں کو اور غم کو دور نہیں کرے گا بلکہ اللہ رب العزت تمہارے تمام گناہوں کو بھی معاف فرما دے۔ کیوں؟ کیونکہ تم نے اپنی ساری دعا کو ترک کر دیا ہے، اپنی ساری حاجتوں کو ترک کر دیا ہے، کس کے لیے؟ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود پڑھنے کے لیے۔ ساری حاجتوں کو، ساری دعاؤں کو ترک کر کے تم سارے وقت کے اوپر میرے اوپر درود شریف پڑھتے رہے ہو۔ جب تم میرے اوپر درود پڑھتے رہو گے تو اللہ رب العزت تمہاری تمام پریشانیوں کے لیے خود کافی ہو جائے گا۔ تمہیں کسی دعا کی ضرورت نہیں کرنی پڑے گی، تمہیں کسی چیز کی ضرورت نہیں پڑے گی، خود اللہ تمہارے لیے کافی ہو جائے گا۔ اور جب اللہ تمہارا حامی و ناصر ہوگا تو پھر تمہیں کسی اور دعا کی ضرورت نہیں پڑے گی، کسی انسان کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ لیکن شرط کیا ہے؟ اپنی ساری حاجتوں کو میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود پڑھنے کے لیے قربان کرو، اور پھر دیکھو اللہ تمہارے ساتھ کیا کرتا ہے، تمہاری حاجتوں کے لیے اللہ کس طرح پورا ہوتا ہے، تمہاری ایک ایک ضرورت، ایک ایک چاہت کو اللہ کس طرح پورا کرتا ہے۔ میرے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چند ارشادات آپ کے سامنے پیش کیے کہ یہ درود شریف یہ کوئی عام دولت نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت بڑا انعام، بہت بڑی نعمت ہے۔ اس کو کوئی عام نعمت نہ سمجھنا، کیونکہ یہ ایسی نعمت ہے کہ ایک بار پڑھ لینے کی وجہ سے 10 نیکیوں کا اضافہ، ایک بار پڑھ لینے کی وجہ سے 10 گناہوں کا خاتمہ، ایک بار پڑھ لینے کی وجہ سے 10 درجے مزید بلند ہوتے ہیں، ایک بار پڑھ لینے کی وجہ سے قیامت کے دن انسان کو روشنی ملتی ہے، ایک بار پڑھ لینے کی وجہ سے کل صراط کے اندر یہ درود شریف انسان کو روشنی مہیا کرتا ہے، ایک بار پڑھ لینے کی وجہ سے انسان کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب نصیب ہوتا ہے۔ جی اتنا بڑا، اتنی بڑی نعمت، اتنا بڑا انعام ہے جو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا ہے، اور اس کے لیے کوئی خاص وقت نہیں، کوئی چیز نہیں، جب چاہے انسان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود پڑھتا رہے۔ یہ درود شریف یہ بہت بڑی دولت ہے۔ اب بھی جو شخص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود شریف نہیں پڑھے گا تو اس سے بڑا بدبخت انسان اور کوئی نہیں ہوگا۔ لیکن بعض ایسے وقت ہیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں کہ اگر انسان
درود شریف پڑھے گا تو انسان کے نام اعمال کے اندر مزید اضافہ ہوتا ہے۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے جلاء الافہام کے اندر 40 ایسے مقامات بیان کیے ہیں کہ جہاں پر درود شریف کا پڑھنا یہ بہت بڑے انعامات کا سبب بن جاتا ہے۔ مثلا نماز میں آخری تشہد کے بعد درود کا پڑھنا یہ سنت ہے کہ انسان نماز میں جب آخری تشہد میں بیٹھ جاتا ہے، تشہد پڑھ لیتا ہے تو اس کے بعد درود شریف پڑھتا ہے، تو اس درود شریف کا پڑھنا یہ سنت ہے۔ اور جو انسان یہ درود شریف پڑھتا ہے اللہ رب العزت اس کے نام اعمال میں مزید اضافہ فرما دیتے ہیں۔ نماز جنازہ کے اندر درود شریف کا پڑھنا یہ بھی سنت ہے۔ جمعے کے دن درود شریف کے پڑھنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے کہ انسان جمعے کے دن جتنی زیادہ ہو سکے درود شریف کو پڑھے۔ دعا مانگنے سے پہلے، دعا مانگنے کے بعد یہ بھی درود شریف کا پڑھنا یہ بہت زیادہ اجر و ثواب کا سبب بن جاتا ہے۔ خطبہ جمعہ کے اندر، عیدین کے خطبے کے اندر، خطبہ نکاح کے اندر یہ درود شریف کا پڑھنا یہ بہت سے نام اعمال کے اندر اضافہ سبب بن جاتا ہے۔ اور جب یہ آیت پاکہ ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، جو انسان اس دعا کو پڑھ کر مسجد میں داخل ہوتا ہے اور مسجد سے باہر نکلتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے نام اعمال کے اندر مزید اضافہ فرما رہے ہیں۔ یہ آیت کا مطلب کیا ہے کہ خود رب کائنات اور اللہ کے فرشتے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود پڑھتے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب لوگ کسی محفل کے اندر کسی مجلس میں بیٹھے ہوتے ہیں وَلَمْ يَذْكُرُوا اللَّهَ فِيهِ وَلَمْ يُصَلُّوا عَلَىٰ نَبِيِّهِمْ، اور اس مجلس کے اندر اور اس محفل کے اندر اللہ کا ذکر نہیں ہوتا اور اس محفل اور مجلس کے اندر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود شریف نہیں پڑھتے تو قیامت کے دن وہ مجلس وہ محفل انسان کے اپنے لیے وبال جان بن جائے۔ یعنی اتنی بڑی محفل ہوتی ہے کہ جس محفل کے اندر اللہ کا ذکر اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود نہ پڑھا جائے، وہ محفل وہ مجلس کہ جس بیٹھک کے اندر اللہ کا ذکر نہ ہو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود نہ پڑھا جائے، وہ محفل اور وہ مجلس کل قیامت کے دن ان لوگوں کے لیے خود وبال جان بن جائے۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب لوگ کسی جگہ پر بیٹھے ہوتے ہیں اور پھر اٹھ جاتے ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود نہیں پڑھتے تو وہ محفل اور وہ مجلس کل قیامت کے دن ان کے لیے باعث حسرت ہو کہ کاش اس دن اس محفل کے اختتام پر ہم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود پڑھ لیا ہوتا تو آج ہمیں یہ دن نہ دیکھتا۔ جس محفل اور جس مجلس کے اندر اللہ کا ذکر نہ ہو، اللہ کی یاد نہ ہو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود نہ پڑھا جائے، وہ محفل اور وہ مجلس ان لوگوں کے لیے کل قیامت کے دن باعث حسرت ہو۔ لہذا کسی بھی محفل میں ہو، کسی بھی مجلس میں بیٹھے ہو، وہاں پر اللہ کا ذکر، اللہ کو یاد ضرور کیا کرے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کم سے کم ایک مرتبہ ضرور درود پڑھا کرے تاکہ کل قیامت کے دن آپ کے لیے وہ محفل اور مجلس باعث حسرت نہ بنے۔ درود یہ ایک دعا ہے جو امتی اپنے شفیع پیغمبر کی بلندی درجات اور ان کے نزول رحمت کے لیے اپنے رب سے مانگا کرتا ہے، اپنے رب سے ان کے بلندی درجات کے لیے اور ان کے نزول رحمت کے لیے مانگا کرتا ہے۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ دنیا کے اندر کیا جانے والا کوئی عمل، کوئی دعا ایسی نہیں ہے کہ جس کے بارے میں انسان یہ کہہ سکے کہ یہ دعا 100% قبول ہوگی۔ انسان کسی دعا کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ دعا ضرور بضرور 100% قبول ہوگی۔ کسی ایک دعا کے بارے میں انسان یہ گارنٹی سے نہیں کہہ سکتا
کہ میری یہ دعا گارنٹیاً 100% قبول ہوگی۔ ہم انسان کیا آپ کسی دعا کے بارے میں، اپنی کسی دعا کے بارے میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ میری یہ دعا قبول ہو گئی ہے؟ انسان یہ نہیں کہہ سکتا، یہ گارنٹی نہیں دے سکتا کہ میری یہ دعا 100% قبول ہو گئی ہے، کہ جس طرح میں اپنے رب سے مانگ رہا ہوں میرا رب مجھے ایسا ہی دے گا، یہ ضروری نہیں ہے۔ مگر درود شریف یہ ایک ایسا عمل ہے، یہ ایک ایسی دعا ہے جو کبھی رد نہیں ہوتی۔ انسان کسی دعا کے بارے میں 100% نہیں کہہ سکتا کہ یہ میری دعا قبول ہو گئی ہے اور جس طرح میں نے مانگی ہے اسی طرح مجھے ملے گی۔ کسی ایک دعا کے بارے میں انسان گارنٹی کے طور پر نہیں کہہ سکتا، لیکن درود یہ ایک ایسی دعا ہے کہ جس دعا کی قبولیت کے اندر ذرا برابر بھی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے۔ یہ ایک ایسی دعا ہے جو کبھی رد نہیں ہوگی، یہ درود شریف کے ہمیشہ قبول ہوگی، 100% قبول ہوگی اور یقین کے ساتھ قبول ہوگی، اس لیے کہ دعا کرنے کا حکم دینے سے پہلے ہی اللہ رب العزت نے فرمایا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود بھیجتے ہیں۔ اس لیے درود والی دعا کی قبولیت میں ادنا شک و شبے کی، معمولی شک و شبے کی بھی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ یہ دعا ہم انسان نہیں بلکہ ہم انسانوں کی دعا سے پہلے خود رب کائنات، خود اللہ کے فرشتے یہ دعا کر رہے ہیں۔ اس لیے شریعت نے دعا کرنے کا جو طریقہ اور جو ادب ہمیں سکھلایا ہے وہ یہی ادب اور یہی طریقہ سکھلایا ہے کہ جب تم اپنے کسی مقصد، اپنی کسی حاجت کر اور اپنی کسی غرض کے لیے دعا مانگنے لگو تو سب سے پہلے اس دعا سے پہلے اپنی دعا کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود شریف پڑھ لیا۔ اگر تم اپنی کسی ضرورت حاجت کو مانگنا چاہتے ہو، تمہاری کوئی ضروری چیز ہے، حاجت ہے جو تم اپنے رب سے مانگنا چاہتے ہو، تو اس حاجت کو مانگنے سے پہلے اور اس حاجت کو مانگنے کے بعد تم درود شریف کو پڑھ لیا کرو، اس لیے کہ درود کا مقبول اور منظور ہونا یہ تو ایک یقینی امر ہے۔ درود کو تو اللہ قبول فرمائیں گے، تو جب تمہاری دعا، تمہاری عرض، تمہاری درخواست، تمہاری دعا کے اول و آخر کے اندر درود ہوگا تو اس دعا کی قبولیت کے اندر کوئی شک باقی نہیں رہے گا، کیونکہ رحمان رحیم کی شان کے خلاف ہے یہ بات، رب رحیم کے شان کے خلاف ہے یہ بات کہ وہ انسان کی پہلی دعا اور آخری دعا کو تو قبول کر دے اور درمیان والی دعا کو ترک کر دے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ رب رحیم کی شان کے خلاف ہے کہ وہ پہلی اور آخری دعا کو تو قبول کر لے لیکن درمیان والی دعا کو قبول نہ کرے، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ لہذا اگر تمہیں کسی ایسی چیز کی حاجت اور ضرورت ہے جو تم اپنے رب سے مانگ رہے ہو اور وہ پوری نہیں ہو رہی، تو اس دعا کے مانگنے کا طریقہ اور ادب جو تمہیں سکھلایا گیا ہے وہ یہی ہے کہ تم اپنی حاجت کو مانگنے سے پہلے اور اپنی حاجت کو مانگنے کے بعد درود پڑھ لیا کرو، کیونکہ درود کی قبولیت کے اندر کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ یہ درود والی دعا یہ 100% کو گارنٹی اللہ کے ہاں قبول ہو۔ لہذا جو دعا تم اپنے رب سے قبول کروانا چاہتے ہو اس کے اول و آخر کے اندر درود شریف کو پڑھ لیا کرو، اللہ رب العزت تمہاری ہر جائز خواہش کو پورا کر دے۔ بندہ جب نماز پڑھ چکے تو دعا مانگنے سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھے گا۔ ایک صحابی کہتے ہیں کہ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے کہ ایک شخص آیا اور اس نے آ کر نماز پڑھی۔ اب نماز پڑھنے کے بعد اس نے فوراً جلدی کر دی
اب دعا کرنے لگا، سلام پھیرا، دعا کرنے لگا. کیا دعا کرنے لگا؟ اللہم اغفر لی وارحمنی، اے اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ میرے اوپر اپنی رحمتوں کا نزول کر دے. اب کسی طریقے سے نہیں اس نے دعا مانگی، کسی حاجت کے ذریعے نہیں، کوئی ادب کسی چیز کی اس نے پرواہ نہیں کی، بلکہ ڈائریکٹ نماز پڑھ کے اس نے ڈائریکٹ اپنے رب سے اپنی حاجت کو مانگنے لگا. سلام پھیرا، ہاتھ اٹھائے، اللہ سے دعا کرنے لگا، اللہم اغفر لی وارحمنی، اے اللہ مجھے معاف کر دے، اے اللہ میرے اوپر اپنی رحمتوں کا نزول کر دے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس شخص کو دیکھا کہ وہ یہ دعا کرنے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اجلت ایھا المصلی، کہ اے نمازی تو نے جلدی کر دی، تو نے جلد بازی کر دی ہے دعا مانگنے کے اندر، تو نے اپنی دعا مانگنے کے اندر جلد بازی کر دی ہے. صحیح طریقہ دعا مانگنے کا یہ ہے، فَإِذَا صَلَّيْتَ، کہ جب تم نماز پڑھ بیٹھے، سلام پہ بیٹھے، فَقَعَدْتَ، تو تم تشہد کے معنی بیٹھ جا، قاعدے کے طور پر بیٹھ جا، فَحَمِدَ اللَّهُ، سب سے پہلے اپنے رب کی تعریف کر کہ جس رب نے تجھے پیدا کیا ہے، جس رب نے تجھے اتنا اختیار، اتنی طاقت دی ہے کہ آج اس رب کے سامنے تو دعائیں کر رہا ہے، جس رب نے تجھے پیدا کیا ہے، جس رب نے تیری ساری حاجتیں تجھے عطا کی ہے، جس رب نے تیری ضروریات کو اس وقت بھی پورا کیا کہ جب تو مانگنے کے قابل نہ تھا، جب تو ماں کے پیٹ پہ تھا، جب تو بولنے کے لائق نہ تھا، تب بھی اللہ رب العزت نے تیری تمام حاجتوں کو پورا کیا ہے. لہذا اب مانگنے کا ادب اور طریقہ اور دستور یہ ہے، فَإِذَا صَلَّيْتَ، کہ جب تم نماز پر بیٹھو، فَقَعَدْتَ، تشہد کے طور پر بیٹھ جاؤ، فَحَمِدَ اللَّهُ، سب سے پہلے اپنے اس رب کی تعریف بیان کرو، اپنے اس رب کا شکر ادا کرو جس رب نے تمہیں پیدا کیا ہے، تمہیں نعمتیں عطا کی ہے، تمہارے اوپر اپنی نعمتوں کو تام کیا ہے، بما ہوا اہلہ، جس تعریف کے لائق ہے وہ ذات، اس تعریف اس رب کی وہ تعریف کرو. وصلی علیہ، اور رب کی تعریف کر لینے کے بعد میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود شریف پڑھو، ثم ادعوہ، اور جب تم درود شریف پر بیٹھو تو پھر اب اپنی حاجت مانگو، جو مانگنا چاہتے ہو وہ مانگو. یعنی دعا کرنے کا طریقہ اور ادب اور سلیقہ یہی ہے کہ سب سے پہلے اللہ کی تعریف کہ جس نے تمہیں پیدا کیا، پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود شریف پڑھو، کیونکہ اللہ کے بعد اگر کسی کا احسان تمہارے اوپر ہے تو وہ صرف اور صرف جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور کوئی نہیں ہے. سب سے پہلے اللہ کی تعریف اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود پڑھو، ثم ادعوہ، پھر اس کے بعد جو تمہاری مقصد ہے، جو تمہاری حاجت ہے، جو تم چاہتے ہو وہ مانگو. اور اس طریقے سے جب تم دعا مانگو گے تو اللہ تمہاری ہر حاجت کو پورا کرے. راوی کہتا ہے کہ ہم اسی دوران بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک ایک اور شخص آیا، اس نے آ کر نماز ادا کی، سلام پھیرا، فحمد اللہ، سلام پھیرنے کے بعد جب اس نے اپنے ہاتھوں کو دعا کے لیے اٹھایا تو سب سے پہلے اس نے اپنے رب کی تعریف کی، وصلی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر اللہ کی تعریف کر لینے کے بعد اس نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود شریف پڑھا. جب درود شریف پڑھ لیا، ثم ادعوہ، پھر اس کے بعد اس نے اپنی حاجت کو اپنے رب سے مانگا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نمازی کا یہ دعا مانگنے کا طریقہ اور طریقہ دیکھا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایھا المصلی ادعو تجب، کہ اے نمازی اب مانگ جو تو مانگنا چاہتا ہے، ادعو، مانگ، تجب، تجھے عطا کیا جائے گا، تجھے اللہ عطا کریں گے، کیونکہ تو نے صحیح طریقے سے اپنے رب کے سامنے اپنی حاجت کو پیش کیا ہے، تو نے دعا کے تمام طریقوں کو ادا کیا ہے. کیونکہ دعا مانگنے والا دور سے ہی عاجز نظر آتا ہے، اور انسان دعا کس سے مانگ رہا ہے؟ اپنے رب سے. انسان اپنے رب کا عاجز ہے، اللہ نہ چاہے تو ساری کائنات مل کر بھی عطا نہیں کر سکتی.
اللہ اگر چاہے تو ساری کائنات مل کر بھی عطا نہیں کر سکتی. اس لیے انسان کو چاہیے دعا مانگنے کا طریقہ اور سلیقہ یہی ہے کہ سب سے پہلے اللہ کی تعریف بیان کرے اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود شریف پڑھے اور پھر اس کے بعد اپنی حاجت کو مانگے. مشہور صحابی سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک جگہ پر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے ہیں کہ آپ کے ساتھ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ بھی موجود تھے کہ میں نماز کے اندر مشغول تھا. جب میں نماز سے فارغ ہوا تو بدأت بالثناء علی اللہ تعالی، تو سب سے پہلے جب میں دعا مانگنے لگا تو دعا میں سب سے پہلے میں نے ابتدا کی اللہ کی حمد و ثنا سے، اللہ کی تعریف بیان کرنے سے میں نے اپنی دعا کا آغاز کیا. ثم بالصلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اللہ کے حمد و ثنا بیان کر لینے کے بعد میں نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود شریف پڑھا. ثم دعوت لنفسی، پھر درود شریف پڑھ لینے کے بعد میں نے اپنی ذات کے لیے اللہ سے مانگا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سل تعطا، سل تعطا، مانگ کیا مانگنا چاہتا ہے تجھے عطا کیا جائے گا. تو مانگ، تجھے اللہ عطا کرے گا. تیرے مانگنے میں کمی ہو سکتی ہے، اللہ کے عطا کرنے میں کمی نہیں ہو سکتی. تیرے آنے میں دیر ہو سکتی ہے، اللہ کے راضی ہونے میں دیر نہیں ہو سکتی. اب تو نے دعا کے تمام طریقوں کو پورا کیا، اللہ کے حمد و ثنا کے ساتھ آغاز کیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود شریف پڑھا اور پھر اپنی حاجت کو اللہ کے سامنے پیش کیا. اب مانگ جو مانگنا چاہتا ہے خود اللہ تجھے عطا کرے. تو یہی ہے دعا کا سلیقہ کہ انسان پہلے اللہ کی تعریف کرے جس رب نے اسے پیدا کیا اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود پڑھے، کیونکہ بعد از خدا بزرگ کوئی قصہ مختصر. اللہ کے بعد اگر کسی کا احسان اس امت کے اوپر اگر کسی کا ہے تو وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. اس لیے ان کے اوپر درود شریف پڑھو اور اس کے بعد انسان اپنی حاجت کو اللہ سے مانگے. تو ایسے طریقے سے جب انسان دعا مانگے گا تو اللہ اس کی دعا کو ضرور قبول کرے. ابھی تک تو آپ نے سنا جو چیزیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی، اس کا خلاصہ اور نچوڑ یہ ہے کہ درود یہ ایک افضل ترین اور بہترین نیکی ہے جس کے پڑھنے پر نیکیاں ملتی ہیں، جس کے پڑھنے پر گناہوں کا خاتمہ ہوتا ہے، جس کے پڑھنے پر درجات میں مزید بلندیاں ہوتی ہیں، جس کے پڑھنے پر دعا ضرور قبول ہوتی ہے، جس کے پڑھنے پر دعا کی قبولیت کے اندر کوئی شک باقی نہیں رہتا کہ جو درود کر قیامت کے دن پل صراط کے اندر تمہیں روشنی مہیا کرے گا، جو درود تمہیں قیامت کے دن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب عطا کرے گا، جو درود تمہیں قیامت کے دن تمام پریشانیوں سے ختم کر کے ایک صاف اور نیک انسان بنا دے گا، تمہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت عطا فرما دے گا. یہ ساری چیزیں انسان کو اس وقت ملے گی جب انسان درود شریف پڑھے گا. لیکن وہ انسان جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اوپر درود شریف نہیں پڑھتا ہے، اس بندے کے اوپر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہلاکت کی وعید کو بھیجا ہے کہ جو میرے اوپر درود نہیں پڑھے گا اللہ رب العزت ایسے بندے کو ہلاک و برباد کرے گا. ایک دفعہ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دینے کے لیے تشریف لائے. جس وقت منبر کے پہلے سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین، دوسرے سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین، تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین. جب آپ خطبے سے فارغ ہوئے منبر سے نیچے تشریف لائے، صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لقد سمعنا منك اليوم شيئا ما كنا نسمعه، آج ہم نے آپ کے لسان مقدس سے ایسی چیز کو سنا ہے کہ جو اس سے قبل آپ کے لسان مقدس سے ہم نے کبھی نہیں سنا ہے. آج ہم نے سنا ہے کہ آپ منبر کی 3 سیڑھیوں پر قدم رکھا اور آپ نے آمین فرمایا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کا سبب کیا ہے؟ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ کرام کے اس سوال کے جواب میں فرمایا کہ جب میں منبر کے قریب ہوا تو جبریل
جبریل امین میرے پاس تشریف لے کر آئے، انہوں نے 3 دعائیں کی جو حقیقت میں 3 بد دعائیں تھیں. 3 دعائیں کی جو حقیقت کے اندر 3 بد دعائیں کی تھی. میں نے جبریل امین کی ان 3 دعاؤں کے نتیجے میں آمین کہا. اب ذرا سوچئے گا، مسجد نبوی جیسا مقدس مقام ہے، جمعہ المبارک جیسا عظیم ترین دن ہے، منبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، خطبہ جمعہ مقبولیت دعا کا وقت ہے. دعا کرنے والا کون؟ روح الامین سید الملائکہ جناب جبریل امین ہے. آمین پہلے کہنے والا کون؟ جو سید الاولین والآخرین ہے، جو سید المرسلین ہے، جو شافی محشر ساقی کوثر ہے. تو کیا اس دعا کی قبولیت کے اندر کوئی شک باقی رہ جاتا ہے؟ اس دعا کی قبولیت کے اندر ذرا برابر بھی شک نہیں رہتا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں نے منبر کی پہلی سیڑھی کے اوپر قدم رکھا تو جبریل امین نے کہا بعود من ادرک رمضان فلم یغفر له، کہ وہ شخص ہلاک و برباد ہو جائے کہ جو شخص رمضان المبارک جیسا عظیم ترین مہینہ اپنی زندگی کے اندر پا لے اور اس عظیم ترین مہینے کو پا لینے کے باوجود بھی وہ بندہ اپنی مغفرت نہ کروا سکے، اپنی بخشش نہ کروا سکے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین، کہ وہ شخص برباد ہو جائے، ہلاک ہو جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں نے دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا کہ جبریل امین نے دعا کی، بدعا کی کہ وہ شخص ہلاک و برباد ہو جائے کہ جس کے سامنے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے، اس پہ گرامی لیا جائے اور وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود نہ پڑھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین، کہ وہ شخص بھی ہلاک و برباد ہو جائے. تیسری بدعا کی کہ وہ شخص بھی ہلاک و برباد ہو جائے کہ جس نے اپنی زندگی کے اندر بڑھاپے کی حالت میں اپنے والدین کو پا لیا، کہ جس کے اپنی زندگی کے اندر بوڑھے والدین کو پا لیا اور وہ شخص اپنی زندگی کے اندر والدین کی خدمت کر کے جنت کا مستحق نہ ہو سکا، وہ شخص بھی ہلاک و برباد ہو جائے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین. اب ذرا سوچئے، مسجد نبوی جیسا مقدس مقام، منبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جمعے کا عظیم ترین دن، خطبہ جمعہ جو دعا کی قبولیت کا عظیم ترین وقت ہے، اور دعا کرنے والے روح الامین، آمین کہنے والے سید المرسلین. اس دعا کی قبولیت کے اندر کوئی شک باقی رہ گیا؟ اس دعا کی قبولیت کے اندر کوئی شک باقی نہیں رہا. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ البخیل بعید من اللہ، بعید من الناس، بعید من الجنہ، قریب من النار. کیا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارے معاشرے کے اندر، بلکہ ہر قوم کے معاشرے کے اندر، بخیل آدمی کو لوگ نفرت اور حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. جو انسان بخل کرے گا، جس کا دل چھوٹا ہوگا، جو خرچ نہیں کرے گا، ہر بندہ بخیل کو حقارت اور بری نظر سے دیکھے گا. ہر شخص بخیل کو گھٹیا آدمی سمجھتا ہے. بخیل شخص یہ اللہ کی رحمت سے دور ہوتا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البخیل بعید من اللہ، بعید من الجنہ، بعید من الناس، قریب من النار. جو انسان بخیل ہوتا ہے، جس کا دل چھوٹا ہوتا ہے نا، ایسا بندہ اللہ سے بھی دور ہو جاتا ہے، ایسا بندہ جنت سے بھی دور ہو جاتا ہے، ایسا بندہ لوگوں سے بھی دور ہو جاتا ہے، اور ایسا بندہ 3 چیزوں سے دور اور ایک چیز کے قریب ہوتا ہے، اللہ سے دور، جنت سے دور، لوگوں سے دور، لیکن جہنم کے قریب ہو جاتا ہے. اس کے برعکس جو صحیح انسان ہے وہ اللہ کے قریب، وہ جنت کے قریب، وہ لوگوں کے قریب، لیکن جہنم سے دور ہو جاتا ہے. لوگ بخیل کو بری نظر سے دیکھتے ہیں، لیکن آئیے آپ کو میں بتلاتا ہوں کہ اصل میں بخیل کون ہوتا ہے. بخیل وہ ہوتا ہے کہ جس بخیل کے بارے میں
امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بخیل وہ شخص ہے، البخیل من ذکرت عنده فلم یصلی علیہ، کہ اصل بخیل وہ شخص ہے کہ جس کے سامنے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے اور وہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود نہ پڑھے۔ اصل میں بخیل وہ شخص ہے کیونکہ اس محل کے اندر اس کی کوئی طاقت صرف نہیں ہونی، اس محل کے اندر اس کا کوئی مال و دولت صرف نہیں ہونا، اس میں اس نے اپنی زبان کو سزا سی حرکت دینی ہے اور رسول کے اوپر درود پڑھنا ہے۔ جو بندہ یہ بھی نہ کر سکے اس سے بڑا وکیل اور کون ہوگا؟ اس لیے یہ درود شریف یہ بہت بڑی دولت ہے، یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑا انعام ہے، اس کو اپنے لیے غنیمت سمجھے، جتنی زندگی ہے اس کو جس قدر کثرت سے ہو سکے پڑھے، کیونکہ اس درود کی بدولت انسان کو کل قیامت کے دن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب نصیب ہوگا، انسان کو پل صراط سے گزرنے کے اندر آسانی ہوگی، انسان کو قیامت کے اندھیروں کے اندر روشنی مہیا کرے گا، انسان کے نام اعمال میں مزید 10 نیکیوں کا اضافہ ہوگا، انسان کے نام اعمال میں 10 گناہوں کا خاتمہ ہوگا، انسان کے نام اعمال کے اندر درجوں کے اندر 10 مزید درجوں کا اضافہ ہوگا۔ اتنی نعمتیں انسان کو صرف ایک بار درود پڑھ لینے کی وجہ سے ملے گی، اس سے بڑھ کر انسان کو اور کیا ہونا چاہیے؟ لہذا انسان کو چاہیے جس قدر ہو سکے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود پڑھے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح